الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 12 محرم الحرام کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل۔ اگر یہ 2 کام 12 محرم الحرام کو کر لیے جائیں تو اللہ پاک اس بندے کا نصیب بدل دیتا ہے۔ اگر بدقسمتیوں نے آپ کے دروازے کو پکڑ لیا ہے اور آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، پریشانیاں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر رکھا ہے، اولاد کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، آپ کی اپنی قسمت کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، تو آج 12 محرم الحرام ہے، یہ 2 کام کر لیجئے۔ اللہ پاک ان 2 کاموں کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی تنگیوں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک تو پریشانیوں کا حل ہے، درود پاک تو تنگ دستیاں دور کر دیتا ہے۔ تو محرم الحرام کا مبارک پیارا اور بابرکت ترین مہینہ ہے اور آج 12 تاریخ ہے۔ تو اہل بیت و اطہار نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جس چیز کے لیے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اس چیز کا انہیں بدلہ بھی ملا، اور آج بھی دین کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی اسلام کو سر بلند کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی اپنا نام لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا نام لیا جائے، تو اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیے، اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر جائیے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے 6 ماہ کا بیٹا چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ اس کے پاس نہ کوئی نیک اعمال تھے، نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی کسی قسم کا اس کے پاس کوئی اعمال نامہ اچھا تھا، نہ کوئی نیکیاں تھیں، لہٰذا جاتے ہی اسے عذاب قبر شروع ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا 3 سال کا ہوا اور اس کی والدہ اسے مسجد میں لے گئیں، تو ان کے قاری صاحب نے انہیں پڑھایا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توتلی آواز میں، اپنی توتلی زبان میں پڑھا، تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے اس بندے سے عذاب اٹھا لو، کہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بچے نے، اس کے معصوم اور چھوٹے سے بچے نے مجھے الرحمن الرحیم کہہ کر پکارا ہے اور میں اس بندے کو عذاب دوں، تو لہٰذا اس بندے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اپنی اولاد کو اس طرح سے نیک بنائیے کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے۔ اگر آج آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، آپ ان کو بڑے بڑے عہدے میں عطا فرماتے ہیں، تو کل کو کبھی بھی وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر یا اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر کبھی بھی آپ کے لیے بیٹھ کر قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، آپ کے لیے نوافل نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پاک پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تو وہ پڑھیں گے، وہ اولاد پڑھے گی جن کو آپ نے آج مدارس میں بھیجا، جن کو آج آپ نے وقت نکال کر قرآن پاک پڑھوایا، جن کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا سکھایا، صرف وہی اولاد آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی اولاد کو نیک نہیں، اور ان کی اولاد نیک نہیں ہے، یا حافظہ کمزور ہے، یا بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد ہی عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو آج کا روحانی وظیفہ صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر آپ 12 محرم الحرام کو یہ 2 کام کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اچھے گھر کی خواہش رکھتے ہیں، اپنے ذاتی گھر کی، تو وہ عطا فرمائے گا۔ آپ کا اپنا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، ہر چیز آپ کے پاس ہوگی۔ بس آپ کو 12 محرم الحرام میں یہ 2 کام کرنے ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو جانا ہے مکمل طور پر، اور آپ نے
ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد، ان دونوں نمازوں میں سے، یا عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 2 نوافل بندگی اللہ تعالیٰ کے، یا 2 رکعت نفل آپ نے قضائے حاجت یعنی برائے حاجت آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب ان 2 نوافل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھ کر جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو آپ نے اللہ پاک کا نام یا رحمان یا رحیم کو 200 بار پڑھ لینا ہے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر۔ اب یہ پہلا کام آپ کا مکمل ہوا۔ پھر دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے لے لیجئے، یا گھر میں اگر دانے چاول یا آٹا وغیرہ ہے وہ لے لیجئے، اور آپ نے اپنے اوپر سے پھیر لینا ہے اپنا صدقہ، اور وہ صدقہ آپ نے کسی غریب محتاج کو آج کے دن یعنی 12 محرم الحرام کو ہی عطا کر دینا ہے۔ ان صدقے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا ان 2 کاموں کی برکت سے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کس جگہ سے آپ کو عطا فرما دیا اور کہاں سے عطا فرما دیا۔ تو بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کیجئے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، کیونکہ تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، تو ان کا حل صرف اور صرف قرآنی آیات، اللہ کے نام یا ان چیزوں میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے۔ اگر اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑنے رہی، تو پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک دیکھیے گا آپ پر کرم فرمائے گا، آپ پر کرم نوازی فرمائے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، تو میری دعا ہے، یا اے میرے مولا، یا باری تعالیٰ، شہیدان کربلا کے صدقے میں میری تمام سنتی دیکھتی بہنوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، تمام بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے، اور جو حج کعبہ کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں، جو مدینہ طیبہ کی زیارت کو ترس رہے ہیں، جو عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو عمرہ کی سعادت عطا فرما دے، جو بیماریوں میں پھنسے ہیں یا باری تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرما دے، جو قرضداریوں میں پھنسے ہیں، اے میرے مولا شہیدان کربلا کے صدقے میں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو اولاد چاہتے ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں، جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے، اور سب کو صرف اپنی طرف سے عطا فرما، کبھی بھی کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔